السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل شب برات۔ شب برات میں جو نماز سلف صالحین سے منقول اور وارد ہے اس میں 100 رکھتے ہیں، 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اگر نمازیں پہلے قضا ہو چکی ہیں تو صلاۃ الخیر پڑھنے سے پہلے قضا نمازیں ادا فرمائیں، اس لیے کہ پہلے قضائے عمری چاہیے۔ جتنی قضا نمازیں ہوں اس کے نوافل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اسی لیے سب سے پہلے قضا نمازیں جتنی رکعت اللہ توفیق دے ادا کریں۔ صلاۃ الخیر کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نمازیں فرض آپ کی قضا ہوئی ہیں اسے پہلے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ قضا نمازیں ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نفل ادا کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور اس پر اپنی رحمت کی، کرم کی اور فضل و کرم کی نظر فرمائیں گے۔ شب برات میں عبادت کچھ اس طرح کریں جس سے آپ کے دل و دماغ کو سکون ملے اور وہ عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچے۔ خود کو تھکا دینے والی عبادت مت کریں، مطلب جیسے صلاۃ الخیر میں 100 رکعت نفل 1000 سورۃ اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب نفلی عبادت ہے، اور نفل عبادت کا ثواب تبھی ملے گا جب فرض نمازیں جتنی بھی آپ کی قضا ہوئی ہیں ان کی قضا ادا ہو جائے۔ اس رات میں کچھ حصہ درود پاک کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت، جس طرح سورۃ دخان، سورہ یاسین، توبہ، استغفار، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ اور لا حول ولا قوت ورد کریں۔ اس رات میں 8 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ قدر اور سورۃ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ اسی طرح 4 سلام کے بعد یہ 8 نفل ادا فرمائیں۔ بعد نماز مغرب کے 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 نفل کے بعد سورہ یاسین 1 بار اور سورۃ اخلاص 21 بار پڑھیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب برات تھی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ گئے، 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص، 14 مرتبہ سورۃ فلق اور 14 مرتبہ سورۃ ناس، اور 1 بار آیت الکرسی، اور آخر میں یہ آیت کریم پڑھی، سورۃ توبہ کی آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ آیت پوری ادا فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے اس نماز کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، جو اس طرح عمل کرے جو تم نے مجھے عمل کرتے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں دنیا کے اعمال بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا، میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرما لی ہے۔
پھر جب میرا انتظار طویل ہوا تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلموں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے: الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شجان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اس رات میں تمام نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اللہ رب العزت سے بخشش کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو۔ جو بخش دیا گیا اس کی نجات ہو گئی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو پاک و صاف فرما دے اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔